ہر کامیاب شخص کے پاس ایک تکلیف دہ کہانی ہوتی ہے اور ہر تکلیف دہ کہانی کا انجام کامیابی ہوتا ہے۔ اس لیے تکلیف کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو اور کامیابی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ ہدایت کی راہ پر تنہا ہی چل پڑیں۔ اپنے دن کو اس طرح نہ دیکھو کہ آج تم نے کیا پایا، بلکہ یہ سوچو کہ آج تم نے کیا بویا۔ دنیا میں صرف ایک شخص ہے جس سے آپ کو بہتر بننے کی ضرورت ہے، اور وہ شخص آپ خود ہیں۔ آپ کا آج آپ کے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہونا چاہیے۔ آپ اپنی زندگی کے اہداف اور مقاصد بلند رکھیں اور ان تک پہنچنے کے لیے مسلسل چلتے رہیں، اگرچہ رفتار دھیمی ہو مگر رکے نہیں۔ یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتے ہیں۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں بلکہ دل کی آواز پر پڑھی جاتی ہے۔ دکھاوے کی کوشش کبھی مت کرنا، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ جب کبھی تمہارا دل بنا کسی وجہ کے اداس ہو جائے تو سمجھ لو کہ تمہاری روح خدا کا ذکر مانگ رہی ہے۔ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ ماں باپ ایک ایسا میڈیکل سٹور ہیں جہاں ہر درد کی دوا مفت ملتی ہے۔ گندے پانی میں جتنا مرضی صاف پانی ملا لو وہ کبھی صاف نہیں ہوگا، اور صاف پانی میں تھوڑا سا بھی گندا پانی ملا دو تو پانی گندا ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو، ورنہ گندے لوگ آپ کو بھی گندا کر دیں گے۔ حسد سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ سانپ اپنے زہر سے نہیں مرتا، لیکن حاسد کو اپنا حسد ختم کر دیتا ہے۔ اگر ہمارے پاس غم اور تکلیف میں اللہ کو پکارنے کا آپشن نہ ہوتا تو یقین کریں ہمارا غم ہمارا سینہ چیر ڈالتے۔ سورہ یوسف مثال ہے، وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے۔ جو مل گیا تو شکر کیا، نہ ملا تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں کو زوال نہیں۔ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کرتے رہیں گے ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہ بہت ہی اچھا بدلہ ہوگا نیک عمل کرنے والوں کا، جو صبر کرتے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، یاد کرو جب تمہارے رب نے خبر دی کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بھی مصیبت، تکلیف، فکر اور غم پیش آتا ہے، حتیٰ کہ اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف پر رحمت بھیجتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کی پاکی اور پروردگار کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جہاں تک وضو کا پانی لگے گا وہیں تک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نور عطا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اسے جنت میں جانے سے موت کے سوا اور کوئی چیز نہیں روک سکتی، یعنی جیسے ہی اس کو موت آئے گی وہ فوراً جنت میں چلا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے رات کے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیں وہ اسے کافی ہو جائیں گی، یعنی رات کے وظیفے سے کافی ہو جائیں گی،
یا شیاطین آفات سے اس کی حفاظت کا ذریعہ بنیں گی۔ محترم دوستو، ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے، یعنی بندے کو اللہ جل شانہ کی رحمت سے امید بھی ہو اور اپنے گناہوں کا خوف بھی ہو۔ ان دونوں کے درمیان بیلنس اور اعتدال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر خوف ہی خوف ہوگا تو بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے گا، اور نری امید ہی امید ہوگی تو بندہ گناہوں پر دلیر اور جری ہو جائے گا۔ آج ہمارے بہت سے مسلمان یہ کہتے نظر آتے ہیں، جب انہیں نماز کی دعوت دی جائے، نیکی کے کام کی دعوت دی جائے، حرام سے سود وغیرہ سے بچنے کی دعوت دی جائے، تو کہتے ہیں اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں، وہ ہمیں خود ہی معاف کر دیں گے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت پر اتنی امید کہ بندہ گناہوں پر جری ہو جائے۔ اسی سے حدیث پاک میں منع کیا گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند اور سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرتا رہے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، اور عاجز اور نادان احمق وہ شخص ہے جو اپنے نفس کی اتباع کرے، نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر امیدیں باندھے، یعنی یہ امیدیں باندھے کہ بغیر عمل کیے اللہ میری مغفرت کر دیں گے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ پاک غفور الرحیم ہیں، وہ مغفرت فرمانے والے ہیں، لیکن انہوں نے مغفرت کے اسباب اور طریقے بتائے ہیں۔ جس طرح اللہ پاک رزاق ہیں، رزق دینے والے ہیں، لیکن ہمیں حکم دیا کہ رزق حلال کے لیے جائز اسباب اختیار کرو، چاہے تجارت ہو، ملازمت ہو، کاروبار ہو، مزدوری ہو، کاروبار ہو، محنت کرو، ہاتھ پاؤں ہلاؤ، پھر مجھ پر بھروسہ رکھو، میں رزق دوں گا۔ اسی طرح اللہ غفور الرحیم ہیں، مطلب یہ ہے کہ مغفرت کے اسباب اختیار کرو، گناہوں کو چھوڑو، گناہ ہو جائیں ان سے توبہ کرو، شریعت کے احکامات پر عمل کرو، پھر اللہ سے معافی مانگو تو اللہ غفور الرحیم ہیں، وہ مغفرت کر دیں گے۔ گناہوں پر گناہ کرتے چلے جانا اور یہ کہنا کہ اللہ غفور الرحیم ہیں، معاف کر دیں گے، ایسا ہی ہے جیسے ایک بندہ گھر میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، کوئی کام کاج نہ کرے اور کہے اللہ رزاق ہیں، خود ہی رزق دے دیں گے۔ یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے۔